تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک پیارا سچ، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان رزق سے بدلتا ہے، پھر وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ حضرت اللہ نے فرمایا، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یقین کریں، باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ غریبوں کی رائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو، برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو، لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے، سمجھتے ہیں جن کو ہم اپنا منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، ہمیشہ انسان کبھی ہی قتل نفرت سے، کرتا ہے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، تو نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔